20واں پارہ ہے سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير۔ صدق الله۔ اولم يروا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کیف یبدئ اللہ الخلق، کہ کیسے اللہ جل شانہ پیدائش کو شروع کر لیتے ہیں، ثم یعیدہ، پھر اللہ جل شانہ اس کو دوبارہ لوٹائیں گے، ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یقیناً یہ اللہ جل شانہ کے لیے آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض، آپ کہہ دیجئے کہ زمین میں پھرے چکر لگا لیں، فانظروا، پس غور فکر کر لیں، دیکھ لیں، کیف بدأ الخلق، کہ کیسے اللہ جل شانہ نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا، ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة، پھر اللہ جل شانہ پیدا فرمائے گا دوسری مرتبہ پیدا کرنے کے ساتھ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ جل شانہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ یعذب من یشاء، جس کو چاہ لیتا ہے عذاب دے دیتا ہے، ویرحم من یشاء، اور جس کو چاہ لیتا ہے اس پر مہربانی کر لیتا ہے، یا جس کو چاہ لے گا عذاب دے گا اور جس کو چاہ لے گا تو مہربانی کرے گا۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تم عاجز بنانے والے نہیں ہو زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا مِن وَلِيٍّ، کوئی کا ساز، وَلَا نَصِيرٍ، اور نہ کوئی مددگار۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں، تم لوگوں جو اللہ کو جوڑ کے لیے کی عبادت شروع کی ہے، حالانکہ تمہیں پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، تو معبود برحق وہ ایک اللہ ہے، اور وہی اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے۔ اور اللہ جل شانہ ایک اور دلیل بیان فرما چکے کہ معبود برحق ایک اللہ ہی ہے، اس لیے کہ تمہارے لیے روزی کا انتظام کرنے والا اور اس کا اختیار رکھنے والا وہ ایک ہی اللہ ہے۔ اللہ کے سوا تمہارے جتنے بھی بنائے گئے معبود ہیں، ان میں سے کوئی تمہاری روزی کا ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتا، اس لیے تم اللہ کی عبادت میں لگے رہو اور اسی کی شکر گزار بن جاؤ۔ اور یاد رکھنا، اگر تم ناشکری کرو گے اور بجائے اللہ کی وحدانیت کے قائل ہونے کے اللہ کا انکار کرو گے، اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر کو جھٹلاؤ گے، تو یاد رکھنا تم سے پہلے بھی دنیا کے اندر لوگ گزر گئے جو انہوں نے اللہ کو جھٹلایا یا اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں
ان کا جیسے انجام رہا تمہارا انجام بھی ویسے ہی ہوگا، کیونکہ پیغمبر کے ذمے تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اسی پر عمل کر لینا یہ امتی کی اپنی ذمہ داری ہے۔ آج کی آیت مبارکہ میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ جل شانہ اس بات پر قادر ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے، اور اس حوالے سے اللہ جل شانہ عقلی دلیل بیان فرماتے ہیں اور حسی دلیل بیان فرماتے ہیں۔ عقلی دلیل اللہ بیان فرماتے ہیں اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ جل شانہ کسی چیز کی تخلیق کو اول مرتبہ کیسے کرتے ہیں؟ یعنی جس اللہ نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا، جس انسان کو اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا، وہی اللہ اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمومی طور پر لوگوں کو یہ بات سمجھاتے تھے کہ دیکھو موت کے بعد زندگی ہے آخرت کی، اور وہاں پر انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، انسان کے ساتھ دنیاوی زندگی کا حساب کتاب کیا جائے گا، اگر اس کا نیک عمل ہے تو اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر اس کا کوئی برا عمل ہے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ کافر مشرک کہتے تھے او بھائی کیسے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہمیں ایک مرتبہ ریزہ ہو جائے، مٹی ہو جائے تو ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس کے قرآن میں اللہ جل شانہ نے اس بات پر قسمیں کہی ہیں۔ ایک سورۃ النازعات والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، یہ اللہ قسمیں کھاتے ہیں، فرشتوں کی قسم جو سختی کے ساتھ کافر کی روح کو نکالنے والے اور نرمی کے ساتھ ایمان والوں کی روح کو نکالنے والے اور اس کا انتظام کرنے والے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے۔ اللہ جل شانہ ہمارے ان فرشتوں کی قسم لتبعثن، تم ضرور بھی ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، زندہ کیے جاؤ گے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلا دینے والی ہلا دے گی، تتبعها الرادفہ، پیچھے آنے والے اس کی اور پیچھے آ جائے گی۔ یہ اللہ جل شانہ سمجھا رہے ہیں، اور اس وقت کے لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو سن کے مذاق کریں، یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرہ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ۔ او بھائی یہ کیسے ہوگا؟ اچھا ہم دوبارہ اپنی اس پہلی والی حالت کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، کیسے ہوگا؟ اذا كنا عظاما نخرہ، حالانکہ ہماری ہڈیاں تو بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، کہتے رہتے تھے اچھا یہ تو پھر ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان اور خسران والا لوٹنا ہوگا۔ یعنی ہم تو مانتے ہی نہیں کہ آخرت ہے، ہم تو مانتے ہی نہیں کہ جنت اور جہنم ہے، لیکن تمہارے قول کے مطابق اگر ہمیں دوبارہ زندہ کیا گیا تو پھر تو ہم ایمان نہیں رکھتے، تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، تو ہم بڑے نقصان اور خسران والے ہوں گے۔ اللہ فرماتے تمہیں کیا خبر کہ اللہ جل شانہ کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا۔ انما هي زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ، ایک زوردار دھماکہ ہوگا، اور اللہ فرماتے ہیں ذرہ سی دیر میں فاذا هم بالساہرہ، اچانک ساری کی ساری انسانیت ایک کھلے میدان میں کھڑی ہوگی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تم یہ گمان نہ رکھنا، جس اللہ نے اس انسان کو بنایا، اولم یری الانسان انا خلقنا، انسان دیکھتا نہیں انسان کو ہم نے بنایا ہے، اور بنایا ہے اس کے بعد پیدا ہو خصیم ہوگی، یہ انسان ہمارے ساتھ جھگڑالو بنتا ہے، اور جی موت کے بعد مجھے دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقا، ہمیں مثالیں بیان کرتا رہتا ہے۔
حالانکہ یہ اپنی پہلی پیدائش کو بھول گیا. کس چیز سے ہم نے اس انسان کو بنایا؟ ایک قطرے سے پیدا کرنے پر اللہ جل شانہ انسان کو قادر ہے، تو دوبارہ اس انسان کو پیدا کرنے پر اللہ قادر نہیں ہے. کسی چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے یا دوبارہ اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے؟ پہلے تو کوئی ڈیزائن ہی نہیں تھا، اللہ نے اس انسان کو ڈیزائن کیا. اب اللہ فرماتے ہیں کہ دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو جس طرح پہلے مرتبہ پیدا فرمایا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. قل سیروا فی الارض، یہ حسی دلیل اللہ بیان فرماتے ہیں. مشاہدے کے اندر آپ کے آبزرویشن میں بہت ساری چیزیں ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں اس کائنات کے نظام میں. آپ غور کریں، آپ چکر لگائیں زمین کے اندر، فانظروا، آپ دیکھیں کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، کیسے اللہ جل شانہ مختلف قسم کی مخلوقات کو پہلی مرتبہ پیدا فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ بھی پیدا فرماتے رہتے ہیں. تو اس کائنات کے نظام میں جس طرح دوسری مخلوق کو اللہ جل شانہ ایک مرتبہ پیدا فرمانے کے بعد دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، تو اس انسان کو بھی اللہ جل شانہ ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد جب یہ مر جائے گا تو اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. یہی وہ بنیادی عقیدہ ہے، یہی وہ سوچ اور فکر انسان کو اللہ جل شانہ نے دی ہے کہ انسان اس کو سامنے رکھے کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا موت کے بعد. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. بڑی عجیب بات ہے. اللہ فرماتے ہیں تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، کیسے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے رہتے ہو، حالانکہ تمہارا کوئی نام و نشان ہی نہیں. فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرما دی، حیات سے نوازا. ثم یمیتکم، اللہ تمہیں دوبارہ تمہیں موت دے گا، اور پھر ثم یحییکم، موت کے بعد دوبارہ اللہ تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، تم سارے کے سارے اللہ کی طرف واپس لوٹا دیے جاؤ گے. اس کے ایک بات تو اللہ جل شانہ یہ سمجھا رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر اللہ قدرت رکھتے ہیں، لیکن دوبارہ جو پیدا کیا جائے گا اس انسان کو مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، تو دوبارہ زندہ کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں یعذب من یشاء ویرحم من یشاء. کہ دنیا کی زندگی کو اللہ نے عمل کا میدان بنایا، اور عمل اللہ جل شانہ اس پر جزا دیں گے، بدلہ دیں گے. اس لیے انسان کے ذمے اللہ نے محنت رکھی ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. انسان کو محنت کا مکلف بنایا، دنیا کو عمل کا میدان بنایا. آج صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک آپ محنت کریں، عمل میں لگے رہیں. جس طرح کا عمل کرو گے اللہ جل شانہ اس کے مطابق بدلہ دیں گے. وجوہ یومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو تکایا کپایا اور ایک محنت کی، اپنا پسینہ بہایا، لیکن دنیا کی محنت پر کل قیامت کے دن پچھتاویں گے. باوجود اپنے آپ کو تکانے کمانے کے ان کو جہنم کی بھڑکتی آگ میں داخل کیا جائے گا، اور وہاں پر ان کو گرم جوشیلا پانی دیا جائے گا پیاس کو بجھانے کے واسطے، اور اگر بھوک لگ جائے تو بھوک مٹانے کے واسطے ذریعہ نامی درخت ان کو کھلایا جائے گا، جس سے وہ نہ ان کا بھوک ختم ہو اور نہ اس کی وجہ سے وہ موٹے فرقے بن جائے. اور دوسری طرف جو اللہ نے انسان کو محنت کا موقع دیا، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. ایک محنت وہ ہے جو دنیا میں بندہ کر رہا ہے اور یہ اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، اپنا پسینہ بہا رہا ہے، لیکن یہ محنت ایسی ہے کہ قیامت کے دن اس محنت والوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ خوش و خرم رہیں گے، تر و تازہ رہیں گے. اور اللہ جل شانہ نے ان کو جو محنت کا موقع دیا کہ قیامت کی اپنی محنت پر بڑے خوش ہوں گے کہ اللہ نے ہمیں اپنے بھیجے گئے دین
کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ان کا ہر عمل اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بنا لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اپنی زندگی۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے کو جو بدلہ دیا جائے گا ان کو باغات میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی رہتی ہیں، اور وہاں پر کسی قسم کی فضول کوئی بات ہی نہیں سنیں گے، ان کے لیے کارپیٹ اور قالین بچھائے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے تخت لگائے ہوئے ہوں گے اور اس میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، آفورے رکھے ہوئے ہوں گے، وہاں دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں اور پانی کی نہریں، وہاں اللہ جل شانہ نے ہر چیز وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، دنیا میں کس طرح کی محنت کرنے والے کو اللہ جل شانہ جو یہ انسان کو قیامت کے دن چاہے گا اس کی ہر خواہش کو اللہ پوری فرما دیں گے۔ اسی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، ایک محنت کرنے والے لوگ وہ ہیں جو قیامت کے دن وہ خوش و خرم تر و تازہ رہیں گے، اللہ جل شانہ ان کے چہروں پہ بشاشت ہوگی۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، کچھ لوگ وہ گے جنہوں نے دنیا میں محنت کر لی لیکن محنت کا روح غلط تھا، یا محنت ٹھیک کر رہے تھے لیکن اس کی نیت غلط تھی، تو اللہ فرماتے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور اس پر ذلت چڑھتی بھی ہوگی، یہ کافر اور فاجر قسم کے لوگ ہوں گے۔ اس لیے اللہ جب دوبارہ انسان کو پیدا فرمائیں گے تو یہ کس واسطے یعذب من یشاء، جس کو چاہ لے گا اللہ عذاب دے گا دنیا کے اندر کفر اختیار کرنے کی وجہ سے، جس کو فجور میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ جل شانہ جس کو چاہے گا اپنی مہربانی سے نوازے گا، اللہ اس کو اپنی نعمت والی مبارک زندگی عطا فرمائیں گے۔ جس کو دنیا میں اللہ جل شانہ انسان کو سمجھانے کے جنت اور جہنم سے تعبیر فرمائے، اس لیے جنت کامیاب لوگوں کے لیے ایک محل اللہ نے بنایا جو ہر قسم کی نعمت سے اللہ جل شانہ مالا مال رکھ، اور پھر اللہ جل شانہ نے ناکام لوگوں کے لیے محل جہنم کو بنایا جس میں ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، یاد رکھو جس اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا اسی اللہ کی طرف تم سارے لوٹائے جاؤ گے، اور یاد رکھنا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اللہ نے ایک مختصر سی زندگی میں تمہیں تھوڑی سی قوت اور طاقت اور اختیار کا مالک بنایا، لیکن تم اپنی قوت اور طاقت اختیار کے گھمنڈ میں نہ آئے، کیونکہ تمہارا مالک اللہ ہے، تمہیں بنانے والا اور تمہیں قوت اور طاقت اور اختیار دینے والا وہ اللہ ہے۔ تم اس اللہ سے کہیں نہیں بچ سکتے ہو، اس اللہ کو تم کبھی عاجز نہیں بنا سکتے ہو، نہ زمین کے نظام میں نہ آسمانوں کے اندر تم اللہ سے کہیں نہیں بچ سکتے۔ اگر وہی اللہ تمہیں پکڑنے پر آ جائے تو تم اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتے ہو، بچ نہیں سکتے ہو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور یاد رکھنا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز ہی نہیں، تمہارے کام بنانے والا وہی اللہ ہے، اور اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں، نہ دنیا میں تمہارا کوئی مددگار اور نہ آخرت میں تمہارا کوئی مددگار ہوگا۔ تم دنیا کے اندر اپنا پیسہ استعمال کرتے ہو، اپنی قوت اور طاقت اور اپنی سفارش سے، اللہ فرماتے کہ قیامت کے دن نہ تمہیں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کام آئے اور نہ تمہیں کوئی مال بدولت فائدہ دے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اللہ فرماتے ہیں یہ قیامت کے دن جب انسان یہ ظالم ظاہر ہو جائے گا اور یہ ظالم معلوم ہو جائے گا تو پھر یہ اپنے ظلم سے اپنے آپ کو اس کے عذاب سے بچانے کے واسطے اگر انسان پوری زمین کا مالک بنا دیا جائے اور جو کچھ زمین کے اندر ساری چیزوں کا مالک بنا دیا جائے، یہاں تک فرمایا اگر پوری زمین سونے سے بھر کے انسان کو یہ زمین دی جائے اور اس سونے کا مالک بنا دیا جائے، انسان قیامت کے دن چاہے گا کہ یہ ساری چیزیں میں دینے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے اس عذاب سے نجات دیجیے بس، لیکن وہاں پر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
اس دنیا اللہ نے عمل کا میدان بنایا، آپ محنت کر لے اس عذاب سے اپنے آپ کو چھڑانے کے واسطے۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کیسے اللہ جل شانہ پیدائش پہلی مرتبہ کرتے ہیں، یا کس طرح پیدائش شروع کرتے ہیں، ثم یعیدہ، پھر اللہ جل شانہ اس کو لوٹائیں گے یا لوٹاتے ہیں۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ جل شانہ کے لیے آسان ہے، یعنی انسان کو اللہ جل شانہ جس طرح پہلی مرتبہ پیدا فرما چکے اسی طرح دوبارہ پیدا فرمائیں گے۔ قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے کہ زمین میں چکر لگاؤ، پھرو زمین کے اندر، فانظروا، بس دیکھو، غور کرو، فکر کرو، کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، کہ کیسے اللہ جل شانہ نے پہلی مرتبہ پیدائش کی ہے، پھر اللہ جل شانہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے کے ساتھ پیدا فرمائیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ جل شانہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اللہ جل شانہ جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے اور جس کو چاہیں گے اپنی مہربانی سے نوازیں گے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم سارے لوٹا دیے جاؤ گے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تم اللہ معجز بنانے والے نہیں ہو نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں، یعنی تم اللہ سے نہ زمین میں بچ سکتے ہو اور نہ آسمانوں میں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی کا ساز و مددگار۔